بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان نہیں آئیں گے، پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی کے بیٹوں پر رحم کرنا چاہیے۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کا ہر لیڈر کہہ رہا ہے قاسم اور سلیمان تحریک جوائن کریں گے، کارکنوں کو امید دلا رہے ہیں، مجھے علم ہے بانی کے بیٹے نہیں آئیں گے، حالات احتجاج کے لیے نامناسب ہیں، پی ٹی آئی رہنما جا کر اسپتالوں میں لیٹ گئے ہیں۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی میت کراچی سے لاہور منتقل، نماز جنازہ آج گرین ٹاؤن میں ادا کی جائے گی۔ حمیرہ اصغر کے بھائی اور بہنوں نے گزشتہ شب کراچی سے میت وصول کی تھی۔ اداکارہ کی مہینوں پرانی لاش 8 جولائی کو ڈیفنس میں ان کے فلیٹ سے ملی تھی۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد پھر متحرک، 9 مسافروں کو قتل کر دیا گیا۔ کمشنر لورالئی کے مطابق مسافروں کو بسوں سے اتار کر گولیاں ماری گئیں۔ واقعہ لورالئی اور موسیٰ خیل کے درمیان قومی شاہراہ پر سر ڈھاکہ کے مقام پر پیش آیا۔ مسلح افراد نے پنجاب جانے والی 2 بسیں روک کر مسافروں کی شناختی کارڈ چیک کر کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسافروں کو اتارا گیا۔ شہداء کا تعلق لاہور، گجرات، خانیوال، گجرانوالہ، لودھرا اور نیجی خان سے ہے۔ میتیں پنجاب حکام کے حوالے کر دی گئیں۔ دنیا پور کے 2 سگے بھائیوں نے والد کے جنازے پر پہنچنا تھا، راستے میں فتنہ ہندوستان کی دہشت گردوں نے قتل کر دیا۔ لواحقین نے بتایا وہ جابر اور عثمان کا انتظار کر رہے تھے کہ حملے کی خبر ملی، دہشت گردوں نے بھائیوں کو گاڑی سے اتار کر قتل کیا۔ حکومت اور فیلڈ مارشل سے مطالبہ ہے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے تاکہ کسی کا سہاگ اور کسی ماں کی گود نہ اجڑے۔ صدر اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں مسافروں کے قتل کی شدید مذمت۔ صدر زرداری نے کہا فتنہ ہندوستان پاکستان میں انتشار اور بدامنی پھیلانا چاہتا ہے، اپنی سرزمین کو فتنہ ہندوستان اور اس کے صورتکاروں سے ہر صورت پاک کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں سے پوری قوت سے نپٹیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی بے گناہ مسافروں کو نشانہ بنانے کی مذمت، کہا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں سر ڈھاکہ میں 69 مسافروں کا قتل فتنہ ہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے، ریاست ان قاتلوں کو زمین کے اندر بھی چھپنے نہیں دے گی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف جو قدم اٹھایا ہم نے ویسا ہی اسے جواب دیا، اب پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کوالالمپور میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا سنتاس معاہدے کی معطلی کے جواب میں ہم نے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کی، بھارتی بیانیے کو عالمی سطح پر پذیرائی نہیں ملی، ہم روایتی نہیں اقتصادی سفارتکاری پر عمل پیرا ہیں، معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ اسحاق ڈار کی کوالالمپور میں ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات، اسحاق ڈار نے آسیان چیئر کے طور پر ملیشیا کی قیادت کو سراہا۔ دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ 2 طرفہ فوجی کشیدگی میں تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پولیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ بھارت خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کا خود ساختہ کردار گمراہ کن طور پر پیش کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب، کور کمانڈرز نے بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کے خلاف فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر قرار دے دیا۔ پاکستان اور چین صرف سرحدوں نہیں پہاڑوں اور دریاؤں سے بھی جڑے ہیں، ہم نے اپنے ورثے کو ڈیجیٹائز کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں چین کے ساتھ ٹیلی ویژن اشتراک کے معاہدے کر چکے، مشترکہ ڈاکیومنٹری اور فلم سازی کی طرف بڑھ رہے ہیں، چین کے صدر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کراچی میں 16 سال کی لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ کھوکھرا پار میں اریبہ کی لاش زیر تعمیر مکان سے ملی، پولیس نے شبے میں پلاٹ پر رہنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق گلے پر نشان سے لگتا ہے گلا گھونٹ کر مارا گیا۔ اریبہ کے والد نے والدہ کو طلاق دی ہوئی تھی، اریبہ بہن بھائیوں کے ہمراہ والد کے پاس رہتی تھی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس نے دوسری مرتبہ 1,34,000 کی سطح عبور کر لی، انڈیکس میں 865 پوائنٹس کا اضافہ، 1,34,600 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف درخواستوں پر سماعت، عدالت کا اوقات کار کی خلاف ورزی پر ریسٹورانٹس کے خلاف کارروائی کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا رات 12 بجے ریسٹورانٹ بند ہوں گے، یلو لائن منصوبے پر انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ کا حکم دیا ہوا ہے، کینال کو ورثہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس پر سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں، نہر کنارے عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی درخت نہیں کٹے گا، سماعت 28 جولائی تک ملتوی۔ لاہور میں بند روڈ پر پلاسٹک کے گودام میں آتش زدگی،
کولنگ کے دوران چھت گر گئی، ایک ریسکیو اہلکار جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا جائے حادثہ کا دورہ، شہید رضاکار ناظم حسین کی خدمات کو سراہا۔ اسلام آباد میں کہوٹا روڈ پر فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی، آتش زدگی کے باعث ایئر کنڈیشن فیکٹری کی 70% عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ گیس اور کیمیکل کے باعث آگ تیزی سے پھیلتی رہی، ضلعی انتظامیہ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ لاہور میں جانوروں پر تشدد کرنے والی خاتون کے خلاف مقدمہ درج، ملزمہ زخمی جانوروں کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی تھی، گھر سے زخمی بلیاں، خرگوش، مرغابیاں اور دیگر جانور برآمد، خاتون کو ذہنی امراض کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کا ٹکٹ کٹا کر جدہ کی سیر، ملک شاہزین نے نجی ایئر لائن کی غفلت کی روداد سنا دی، بتایا لاہور ایئرپورٹ پر ایئر ہوسٹس کو بورڈنگ پاس دکھایا تو انہوں نے سیٹ کنفرم کی، 2 گھنٹے گزرنے پر پوچھا کراچی کیوں نہیں آیا تو عملہ پریشان ہو گیا، جدہ پہنچ کر میں جہاز سے نہیں اترا، نجی ایئر لائن واپس لاہور لے کر آئی تو FIA نے اسے نجی ایئر لائن کی غلطی قرار دیا، انہیں تاکید کی کہ ٹکٹ کرا کے کراچی بھیجیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور لیاری بغدادی میں عمارت کی خستہ حالی کا SPCA افسران کو 2022 سے علم تھا لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے، پولیس نے سٹی کورٹ میں ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی، رپورٹ میں کہا افسران نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جس سے عمارت زمینبوس ہوئی، رپورٹ میں SPCA کے 6 ڈائریکٹرز، بلڈنگ مالک سمیت 14 افراد کو قصوروار قرار دیا گیا۔